بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اقیموا الصلاة وآتوا الزکاة صدق اللہ العظیم۔ محترم بزرگوں اور دینی بھائیوں، اسلام کے 5 ارکان ہیں۔ اسلام کے 5 ارکان ہیں۔ نمبر 1 کلمہ توحید لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا زبان سے اقرار کرنا اور دل میں اس کا جو ہے یقین رکھنا، اور دوسرے نماز ادا کرنا، تیسرے زکوٰۃ ادا کرنا، چوتھے رمضان شریف کے روزے رکھنا، 5ویں حج ادا کرنا۔ تو یہ 5 اسلام کے ارکان ہیں اور اسلام کے اہم رکن ہیں۔ ان میں سے ایک زکوٰۃ بھی ہے۔ زکوٰۃ کسے کہتے ہیں؟ زکوٰۃ کہتے ہیں پاک صاف کرنے کو، یعنی یہ جو زکوٰۃ ہوتی ہے اس کے ذریعے ہمارا جو مال ہوتا ہے وہ پاک ہوتا ہے۔ ہمارا جو مال ہوتا ہے اس کے اندر جو وائرس پیدا ہو جاتا ہے تو اس زکوٰۃ کے ذریعے وہ وائرس ختم ہو جاتا ہے۔ جس طرح ہمارے فون ہوتے ہیں، ہمارے لیپ ٹاپ، کمپیوٹر وغیرہ ہوتے ہیں، جس طرح ان میں وائرس بھر جاتا ہے اور وائرس کو ختم کرنے کے لیے جو ہے اس میں تھوڑی سی محنت کرنی پڑتی ہے تو اس کے وائرس پھر سارے ختم ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح جو ہے یہ جو مال ہوتے ہیں، مال ہمارے اموال جو ہوتے ہیں، تجارت کا مال ہے، اور یہ جو سونا ہے، چاندی ہے، اسی طرح ہمارے پاس جو کیش ہوتا ہے، 4 اموال ایسے ہوتے ہیں ان پر زکوٰۃ فرض ہوتی ہے۔ تو یہ جو ہوتے ہیں یہ اموال، ان میں بھی وائرس پیدا ہو جاتا ہے، تو ان کے وائرس کو ختم کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ کا ہمارے لیے حکم ہے کہ زکوٰۃ ادا کی جائے، تھوڑی سی محنت کی جائے۔ محنت یہ ہوتی ہے کہ اگر ہمارے پاس جو ہے مثلاً 43,000 روپے ہیں تقریباً، اور یا اتنے کا ہمارے پاس سونا چاندی ہے، دونوں ملے ہوئے، سونا اگر تنہا سونا ہے، چاندی بالکل نہیں ہے، اس کے علاوہ کچھ اور مال نہیں ہے، پیسے نہیں ہے، اور کیا نام جو ہے کچھ نہیں ہے، صرف سونا ہے، تو 7.5 تولہ ہونا چاہیے۔ اور اگر کیا نام جو ہے تھوڑا سا سونا ہے، تھوڑی سی چاندی ہے، تو پھر اس میں جو ہے چاندی کا حساب لگایا جاتا ہے، پھر سونے کا حساب نہیں لگتا ہے۔ تو اس کی جو تقریباً دونوں کی مالیت، سونے اور چاندی دونوں کو دیکھا جائے گا کہ دونوں کی جو ہے مالیت کتنے کی بنتی ہے۔ تو اگر وہ تقریباً 52.5 تولہ چاندی کی قیمت کے برابر جو ہے ان کی دونوں کی مالیت بن جاتی ہے تو اس پر زکوٰۃ فرض ہو جاتی ہے۔ یا پھر ان دونوں کے ساتھ ساتھ میں جو ہے ان کیش ہوتا ہے، یہ تجارت کا مال ہوتا ہے، تو سارے ملا کر دیکھا جائے گا کہ کتنے جو ہے اموال ہمارے پاس موجود ہیں۔ سونا چاندی بھی ہے اور کیش بھی ہے اور تجارت کا مال بھی ہے، تو اگر سب کی ملا کر قیمت جو ہے 52.5 تولہ چاندی کے برابر ہو جاتی ہے تو پھر جو ہے اس پر زکوٰۃ فرض ہو جاتی ہے۔ اور یہ اس کے اندر سمجھ لو جو ہے یہ وائرس آنا شروع ہو جاتا ہے، تو وائرس ختم کرنے کے لیے اور اس کی مال کی جو گندگی ہوتی ہے، اس کا جو میل ہوتا ہے، اس میل کو ختم کرنے کے لیے، وائرس کو ختم کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ کا ہمارے لیے حکم یہ ہے کہ فی 1000 25 روپے نکالے جائیں، فی 1000 25 روپے نکالے جائیں، فی لاکھ 2500 روپے نکالے جائیں، فی 100 2.5 روپے نکالے جائیں۔ تو بھائی بزرگوں، دوستو، زکوٰۃ نماز ہی کی طرح فرض ہوتی ہے۔ جس طرح نماز فرض ہے، 5 وقت دن میں نماز فرض ہوتی ہے، اسی طرح جس آدمی کے پاس مال ہوتا ہے، وہ صاحب نصاب ہوتا ہے، تو 1 سال گزرنے کے بعد اس پر زکوٰۃ کا ادا کرنا جو ہے لازم اور فرض ہو جاتا ہے۔ تو ہم سب کو چاہیے کہ زکوٰۃ کی طرف توجہ ضرور دیں اور زکوٰۃ ضرور ادا کیا کریں، ورنہ حدیثوں میں بڑی بڑی وعید آئی ہوئی ہیں ایسے آدمی کے لیے جس پر زکوٰۃ فرض ہوتی ہے لیکن پھر بھی زکوٰۃ ادا نہیں کرتا ہے۔ تو اللہ تعالی ہم سب کو تمام ایسی عذابات سے بچائے جو عذاب جو ہیں آخرت میں بتلائے گئے ہیں۔ تو ان سے بچنے کا طریقہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے احکام، جو جس موقع پر اللہ تعالیٰ کا جو حکم ہے ان پر عمل کر لیا جائے۔ تو زکوٰۃ بھی اللہ کا ایک حکم ہے، اس کو بھی جو ہے ضرور ادا کرنا چاہیے۔ اب زکوٰۃ جو ہے کسی کے اوپر فرض ہے تو میرے پاس فون آتے رہتے ہیں، ہمارے جو متعلقین حضرات ہوتے ہیں، کچھ یو پی کے، کچھ باہر کے، پنجاب وغیرہ کے جو ہے
بہت سارے ہمارے متعلقین حضرات ہیں، ان کے میرے پاس فون آتے ہیں کہ زکوٰۃ کس کو دینی چاہیے، زکوٰۃ کس کو دینی چاہیے. تو زکوٰۃ کا مستحق جو ہے وہ آدمی ہوتا ہے کہ سب سے پہلے تو وہ سید نہ ہو. جس کو آپ زکوٰۃ دینا چاہتے ہیں تو اس کے تعلق سے آپ کو بتلا رہا ہوں کہ وہ سید نہ ہونا چاہیے. سید کیسا کہتے ہیں؟ سید اسے کہتے ہیں جو حضرت علی کی حضرت فاطمہ سے جو حضرت حسن اور حسین ان دونوں کی جو اولاد ہیں وہ سید کہلاتی ہے. ان کے علاوہ اگرچہ پہلے سید اور بھی جو ہے حضرات تھے، حضرت جعفر کی اولاد، حضرت عباس کی اولاد، ان کی اولاد کو بھی سید کہا جاتا تھا، لیکن جو ہے اب مشہور یہی ہے کہ سید وہ برادری ہے کہ جو حضرت حسن اور حضرت حسین کی جو اولاد ہیں ان دونوں کی جو اولاد ہیں ان کو سید کہا جاتا ہے. اور ان کی اولاد کو جو ہے زکوٰۃ ادا نہیں کر سکتے چاہے وہ غریب ہی کیوں نہ ہو، کیونکہ یہ جو ہے یہ معزز لوگ ہوتے ہیں، بڑے لوگ ہوتے ہیں، اور زکوٰۃ کا پیسہ جو ہوتا ہے وہ مال کا میل ہوتا ہے، اور مال کا میل جو ہے ایسے لوگوں کو نہیں دیا جاتا جو بڑے لوگ ہوتے ہیں، معزز لوگ ہوتے ہیں. تو میرے بھائیو بزرگو دوستو، سب سے پہلے تو آپ کو یہ دیکھنا ہے کہ جس کو ہم زکوٰۃ دے رہے ہیں وہ سید نہ ہونا چاہیے، وہ سید نہ ہونا چاہیے چاہے وہ غریب ہی کیوں نہ ہو، لیکن سید نہ ہو. ہاں، دوسرا آدمی ہے کہ وہ سید برادری کے علاوہ بہت ساری برادریاں ہیں. انصاری صاحب ہیں، اس کے علاوہ شیخ جی ہیں، اس کے علاوہ کیا نام جو ملک صاحب ہیں، اس کے علاوہ مسلم گجر ہیں، مسلم راجپوت وغیرہ ہیں. یہ سب کے سب ایسے ہیں جن کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے، لیکن کب؟ جبکہ یہ غریب ہوں، صاحب نصاب نہ ہو. اگر یہ صاحب نصاب ہیں یعنی زکوٰۃ جتنے مال پر جتنی قیمت پر زکوٰۃ فرض ہوتی ہے، اگر ان کے پاس اتنی قیمت موجود ہے تو ان کو زکوٰۃ پھر آپ نہیں دے سکتے ہیں. اگر ان کے پاس اتنا مال نہیں ہے، چاندی نہیں ہے، سونا نہیں ہے، اور تجارت کا مال نہیں ہے، کیش نہیں ہے، پھر آپ ان کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں. یہ پھر زکوٰۃ کے مستحق ہیں. پھر کچھ لوگ سوال کرتے ہیں کہ زکوٰۃ دیتے ہوئے زکوٰۃ کا لفظ زبان سے نکالنا ضروری ہے یا نہیں ہے؟ تو دیکھیے، زکوٰۃ کا لفظ زبان سے نکالنا ضروری نہیں ہے، زکوٰۃ کی دل میں نیت کرنا ضروری ہے. ظاہراً اگر آپ اس کو زکوٰۃ کا پیسہ یہ کہہ کر دیں گے کہ یہ آپ کے لیے ہدیہ ہے تو بھی زکوٰۃ آپ کی ادا ہو جائے گی، لیکن شرط یہ ہے کہ آپ کی زکوٰۃ ہی کی نیت ہو، آپ کی زکوٰۃ ہی کی نیت ہو. اس کے علاوہ پھر لوگ مسئلہ معلوم کرتے ہیں کہ جی صدقہ فطر کس کو دے سکتے ہیں؟ تو جس آدمی کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں صدقہ فطر بھی اسی کو دے سکتے ہیں. یعنی جس آدمی کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں صدقہ فطر بھی اسی کا حق ہے. تو جس طرح غریب لوگ ہوتے ہیں، مستحق لوگ مستحق لوگ جو ہوتے ہیں غریب غربا ہوتے ہیں، اسی طرح جو ہے وہ مدارس جن میں باہر کے طلبہ پڑھتے ہیں اور مدرسے میں ہی ان کا رہنے کا نظم ہے، مدرسے ہی کی طرف سے کھانے کا نظم ہے، تو وہاں بھی آپ بلا دھڑک بلا جھجک زکوٰۃ کے پیسے وہاں پہ دے سکتے ہیں، صدقہ فطر کے پیسے وہاں پہ آپ دے سکتے ہیں. زکوٰۃ بھی آپ کی ادا ہو جائے گی، صدقہ فطر بھی آپ کا ادا ہو جائے گا. لیکن جو دوسرے مدرسے ہوتے ہیں، فیس کے مدرسے ہوتے ہیں، ان کی بھی آپ کو امداد ضرور کرنی چاہیے، وہ بھی ہمارے ہی مدرسے ہیں، لیکن زکوٰۃ کے پیسے جو ہیں وہاں پہ دینے سے تھوڑا سا بچنا چاہیے، کیونکہ فیس کے جو مدرسے ہوتے ہیں اور ان میں باقاعدہ بچوں کے رہنے کا نظم نہیں ہوتا ہے، بچے آتے ہیں چلے جاتے ہیں، کھانے کا رہنے کا نظم نہیں ہوتا ہے، تو اس مدرسے میں جو ہے زکوٰۃ کے پیسے نہیں دینا چاہیے، کیونکہ تبلیغ کرنا پھر وہاں پہ مشکل ہو جاتا ہے. تبلیغ کرنا وہاں پہ تھوڑا سا مشکل ہو جاتا ہے، کیونکہ بچوں کی فیس آتی ہے، بچوں کی فیس بھی آتی ہے، پھر زکوٰۃ بھی وہاں پہ دی جائے گی، تو تھوڑا اس تبلیغ کرنے میں پریشانی ہو جائے گی. تو ہو سکتا ہے تبلیغ صحیح طرح سے نہ ہو اور آپ کی زکوٰۃ ادا نہ ہو سکے. تو زکوٰۃ دینے میں تھوڑا سا وہاں پہ پرہیز کرنا چاہیے.